بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بول کے لب آزاد ہیں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے دنیا نیوز کی ایک خبر کے اوپر جو گزشتہ روز ان کی ایک اینکر پرسن خاتون نے اس کو اپنے خبرنامے میں شامل کیا۔ بظاہر وہ خبر شاید آپ کو، چونکہ ہم اپنا ایک ریویو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن ہم آپ کے سامنے اپنا ایک نقطہ پیش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بات بالکل چھوٹی سی لگے، لیکن ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو باتیں ہمیں چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں ہمیں چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں، جو رائی کے دانے اور جو ایک نقطے سے بھی کم لگ رہی ہوتی ہیں، جس وقت وہ اندر سے پھٹتی ہیں تو ان کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے، جس سے قومیں اور جس سے سوسائٹیاں اور علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس سے دنیا میں آنے والی جتنی بھی نسلیں ہوتی ہیں ان کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے وہ خبر ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس کو سن سکیں، اور وہ خبر جس طرح اس اینکر پرسن خاتون نے پڑھی ہے ہم اس کا چھوٹا سا کلپ آپ کو ضرور سنوائیں گے۔ اور یہ اس دن کا واقعہ ہے جب بیگم شمیم انتقال کر گئی۔ لاہور میں جاتی عمرہ میں ان کا جو اپنا آبائی گاؤں ہے وہاں پر پاکستان اور آزاد کشمیر سے بے شمار شخصیات ان کی دعائے مغفرت کے لیے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے جا رہی تھی اور وہاں پر موجود بھی تھی۔ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر وہ بھی دعائے مغفرت کے لیے اسی محفل میں موجود تھے، اور انہی ہی کی موجودگی اور دیگر شخصیات کی جو موجودگی تھی اسی کو ایک خبر بنا کر دنیا نیوز نے اپنے خبرنامے میں شامل کیا اور ان کی اس خاتون نے اس کو پڑھا۔ اب یہ بات تو وہی خاتون بتا سکتی ہیں کہ آیا انہوں نے کسی کے کہنے پر اس کو پڑھا یا اپنی مرضی سے پڑھا، چونکہ ناظرین ایک عام فرد جو عام سوسائٹی کا ایک بندہ ہے، عام ایک فرد ہوتا ہے جو کسی ذمہ داری پر نہیں ہوتا، جس وقت اس سے کوئی غلطی سرزاد ہوتی ہے یا وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی کم ہی ہوتا ہے، چونکہ وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، لو پروفائل سے ہوتا ہے، اس کی بات اتنی اکاؤنٹ بھی نہیں کی جاتی۔ اور جو فرد ایک اہم ذمہ داری پر ہو اور اس کی باتیں پوری دنیا بھی سن رہی ہو اور سارے لوگ اس کی بات پر غور بھی کر رہے ہوں، تو اس وقت ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو نوٹ کر کے ان کو سامنے لائیں، لوگوں کے سامنے لائیں، معاشرے کے سامنے، سوسائٹی اور قوموں کے سامنے لائیں، اور ان لوگوں کے سامنے لائیں جو لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے تاکہ وہ آئندہ کوئی غلطی نہ کریں، اس طرح کی حرکات نہ کریں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ ناظرین، اس طرح کی چیزیں بے شمار دفعہ ماضی میں بھی ہو چکی ہیں۔ گلگت بلتستان کے معاملے میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جب گلگت بلتستان کا معاملہ تھا تو اس وقت اس کو اس لیے آزاد کشمیر کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا کہ جب پورا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک ہو جائے گا تو پھر گلگت بلتستان کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے گا، اور آج تک اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، اور اس کو ابھی پاکستان کا صوبہ بنانے کے بارے میں بھی باتیں چل رہی ہیں، اور یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ چونکہ ہم اس کو اس کے حقوق دے رہے ہیں اس لیے ہم اس کو پاکستان کا صوبہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت دو جماعتیں کام کر رہی ہیں، ایک وہ جو نظریہ علاقے پاکستان کی حامی ہیں، اور ایک وہ جو آزاد کشمیر کو، پورے مقبوضہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ دانوں کا اپنا اپنا نظریہ بجا ہے، دانوں اپنے اپنے نظریے کے مطابق کام کر رہی ہیں، دانوں اپنے اپنے کارکنان اور اپنے اپنے توفیق کے مطابق سارا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا کسی سے اتفاق و اختلاف نہیں ہے، ہر فرد اپنے نظریے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اب آپ وہ کلپ ذرا سنیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اگلی بات کرتے ہیں۔ جاتی عمرہ میں شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی رسم کل، دعائیہ تقریب میں وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر لیاقت بلوچ، مولانا طارق جمیل اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ ناظرین، آپ نے یہ کلپ سن لیا ہے جس میں انہوں نے اس کو اپنے خبرنامے میں شامل کیا ہے۔ یہاں پر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ کے طور پر پکارا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ یہاں پر شریک تھے اور انہوں نے دعائے مغفرت کی۔ اسی لیے میں نے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو شاید یہ بات چھوٹی لگ رہی ہو، لیکن چونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں کشمیر آزاد کشمیر کے طور پر
دنیا میں جانا پہچانا اور لکھا جاتا ہے۔ اس کی اپنی ایک کابینہ ہے، اس کے اپنا ایک صدر ہے، اپنا وزیر اعظم ہے، اس کا ایک اپنا بجٹ ہے، اس کے اپنے ادارے ہیں، اور اس کو اس وقت یہ حکومت بنائی گئی تھی تاکہ جس وقت دوسرا کشمیر بھی آزاد ہوگا اس کے لیے سٹرگل کی جائے گی، اور پاکستان اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کا ساتھ دے گا، اور ساتھ دے کر اس علاقے کو بھی آزاد کرا کر اس کو ایک پوری سٹیٹ کے طور پر سامنے لایا جائے گا۔ اب جب وہ کشمیر وہاں کے اندر مقبوضہ کشمیر کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہاں پر کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کس طرح قتل کیا جا رہا ہے، ایون کہ بچوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا، حتیٰ کہ خواتین کی جو عصمت دری کی جاتی ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے میں ایک ایسا کاز جو دنیا کے اوپر اپنی توجہ چاہتا ہے، جو پاکستان کے اداروں کو اس کے بارے میں سلوشن تلاش کرنا چاہیے، اس کی آزادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس کی جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو آزادی دلوانی چاہیے۔ اور اس وقت جب پاکستان کے ادارے اور ان کے نیوز اس کی پوزیشن، ناظرین یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو کسی اور نام سے بھی پکار لیتے تو شاید یہ بات اتنا تشویش کا پہلو نہ ہوتا، لیکن سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب ایک اینکر پرسن جب وہ خبریں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ادارہ موجود ہے جو اس کو وہ ساری چیزیں ایڈٹ کر کے دیتا ہے کہ اس طرح سے چیز کو پڑھنا ہے تاکہ غلطی کی کہیں پر گنجائش موجود نہ ہو۔ پھر وہاں پر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ ستم ظریفی یہ کہ دنیا نیوز کی وہ اس خبر کے اوپر ظاہر ہے اس کے ادارے نے اس کو دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، ریویو ہوا ہوگا، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی کہ ہم نے کہیں پر غلطی کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ غلطی کے بعد اس کا تردیدی بیان آنا چاہیے کہ فلان جگہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اور اس موقع پر ہم آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اور فاروق حیدر صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے بھی سنا ہوگا یہ بیان، لیکن انہوں نے بھی کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر ان کا بیان آنا چاہیے تھا کہ دنیا نیوز کو یہ اس بات پر معذرت کرنی چاہیے اور اپنا تردیدی بیان جاری کرنا چاہیے۔ اور میں عوام آزاد کشمیر سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتوں پر آپ کا دھیان رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جس سچویشن میں رہ رہے ہیں وہ ایک کاز ہے، وہ ایک بگڑی ہوئی صورتحال ہے، آپ نے اس کو سدھارنا ہے، آپ نے اس کو ایک آزادی کے سورج کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگرچہ آپ کو یہ چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بظاہر چھوٹی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ان کے پیچھے کتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہو۔ اس لیے ہماری آزاد کشمیر حکومت اور اس کی لیڈرشپ سے گزارش ہے کہ وہ دنیا نیوز کی اس اینکر پرسن خاتون سے اور دنیا نیوز سے کہیں کہ وہ اس پر اپنا تردیدی بیان جاری کریں اور اس پر معذرت کریں۔ بہت شکریہ۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔